سپریم کورٹ میں بڑی دھماکےدار قسم کی سماعت ہوئی آج. قیدی نمبر 804 جو ہے نا یہ واپس آئے گا. انہوں نے کئی مرتبہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ شراب پی ہے, لیکن خان صاحب نے کبھی ایک ڈرنک سے زیادہ کبھی نہیں پی. بھارت کے اندر الیکشنز کا رزلٹ سامنے آیا ہے. مودی جو ہے وہ پاکستان آیا تھا, بڑے میاں صاحب کے گھر تک آیا تھا, اور وہاں پہ مودی جو ہے دوبارہ آنے لگا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان کے علاوہ بھارت کے اندر جو حالیہ الیکشنز کا رزلٹ سامنے آیا ہے, اس کو بھی تھوڑا سا انالائز کریں گے اس ویڈیو کے اینڈ پہ جا کے. آخر پاکستان کے لیے جو ہے وہ وہاں سے آنے والے رزلٹس کیا سگنیفائی کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں بڑی دھماکےدار قسم کی سماعت ہوئی آج, اور میں نے پوری وہ سماعت دیکھی شروع سے لے کے اینڈ تک. کیا آبزرو کیا ہے, اور میں ججز کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے جناب چھوٹے میاں صاحب ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف چین جناب وہ پہنچ گئے ہیں, اور بزنس ٹو بزنس فورم میں وہاں پہ وہ شرکت کریں گے اور گفتگو بھی کریں گے, جبکہ 79 پاکستانی کمپنیوں کے نمائندے بھی جو ہے وہ چینی کمپنیوں سے ملاقات کریں گے. رواں سال وزارت عظمیٰ کو عہدہ سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم کا یہ چین کا پہلا دورہ ہے. بڑا پرجوش قسم کا ان کا استقبال کیا گیا وہاں پہ, اور چین کے صدر شی جن پنگ, وزیر اعلیٰ لی کیانگ اور نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین سے وہ ملاقات اور بات چیت بھی کریں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے آخری ادوار کے اندر جو آخری سال تھے اس کے اندر چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کافی حد تک متاثر ہوئے تھے, اور اس کے بعد سے ایک سرد مہری چل رہی تھی, لیکن اس کے بعد اب کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ان تعلقات کو مزید ٹھیک کیا جائے. اس کے علاوہ جناب MQM کے رہنما مصطفیٰ کمال اور فیصل واڈا جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی تھیں عدلیہ کے حوالے سے, تو مصطفیٰ کمال صاحب نے جناب سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے, اور مصطفیٰ کمال نے بیرسٹر فروغ نسیم کے توسط سے عدلیہ مخالف بیان پر سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں اپنا بیان حلفی جمع کرایا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ججز بالخصوص اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا دل سے احترام کرتا ہوں. عدلیہ اور ججز کے اختیارات اور ساکھ کو بدنام کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. عدالت سے متعلق اپنے بیان پر بالخصوص 16 مئی کی پریس کانفرنس پر غیر مشروط معافی کا میں طلبگار ہوں, اور خود کو عدالت کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑتا ہوں. انہوں نے کہا پریس کانفرنس میں نے فیئر تنقید کی ہے. میرا ماننا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ریاست کے اہم ستون ہے. میں عدالت کو یقین دلاتا ہوں میرا عمل سپریم کورٹ کی بے توقیر کرنا نہیں تھا. میری عدالت سے امید اور استدعا ہے کہ شو کاز نوٹس واپس لیا جائے. انہوں نے رؤوف حسن اور شہباز شریف کی تقریروں کے ٹرانسکرپٹ بھی عدالت میں پیش کیے. اس کے علاوہ دوسری جانب جناب فیصل واڈا صاحب نے جو ہے وہ معذرت نہیں کی ہے, لیکن انہوں نے یہی کہا ہے کہ جناب میں نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک تعمیراتی تنقید تھی, لیکن معذرت انہوں نے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی معذرت نہیں کی ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جناب متنازع ٹویٹ وہ جو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے کی گئی تھی اس حوالے سے اس معاملے پہ شکایت اور FIA کی جانب سے ان کی طلبی کا نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. بیرسٹر گوہر علی خان, سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کی ہے, اور اس میں سیکرٹری داخلہ, شکایت کنندہ, ڈپٹی ڈائریکٹر FIA اور تفتیشی افسر کو فریق بنایا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہونے والے ٹویٹ کا مقصد پاکستان کے لیے یکجا ہونے کا درس دینا تھا. ٹویٹ کا مقصد ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کے اہتمام کی ترغیب دینا تھا. انہوں نے کہا کہ جی PTI عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہونے والی ٹویٹ کو سیاسی مخالفین نے توڑ مروڑ کر پیش کیا. عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سرکاری مشینری حرکت میں آتی ہے. FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر کی جانب سے شکایت درج کر دی جاتی ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ ٹویٹ سے مسلح افواج کے جوانوں کو بغاوت پر اکسایا گیا. ڈپٹی ڈائریکٹر کی کمپلینٹ ایک کمپلینٹ نہیں بلکہ ٹرائل کے بغیر فیصلہ معلوم ہوتا ہے. تفتیشی افسر کی جانب سے 31 مئی کو درخواست گزاران کو طلبی کے نوٹس جاری کیے گئے تھے. اچھا, اس سے پہلے رؤوف حسن صاحب نے جو ہے وہ ایک پروگرام کے اندر یہ کہا تھا کہ جی ہم لوگ بالکل پیش ہوں گے اور ہم جا کے اپنا موقف جو ہے وہ FIA کے سامنے رکھیں گے, لیکن اب جو ہے وہ اسٹریٹجی چینج کر دی گئی ہے, اب وہ وہاں پہ پیش نہیں ہو رہے. تو ظاہری بات ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو فائٹ کرنا چاہیے اس کے اوپر, رادر دین کہ آپ ان نوٹسز کو کینسل کریں. جائیں جا کے ان سے کہیں کہ جی ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کیا ہے, جو مرضی کر لیں آپ. اس کے علاوہ جناب اچھا بائی دا وے آگے چل کے عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک انکشاف کیا گیا ہے کہ جناب انہوں نے آج تک صرف ایک آدھی ڈرنک جو ہے وہ ایک آدھی ڈرنک سے زیادہ نہیں لیتے. تو یہ بھی ایک نئی کنٹروورسی سوشل میڈیا کے اوپر شروع ہوئی ہوئی ہے, اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں. لیکن کچھ اور خبریں پہلے شامل کر لیں. سائفر کی ڈی کلاسیفائڈ کاپیاں جناب وزارت خارجہ کو واپس مل گئی ہیں. چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی نے ڈی کلاسیفائڈ کاپیاں جو ہے دفتر خارجہ کو واپس بھیج دی ہیں.
اور یہ کاپیاں بیسکلی چیف جسٹس, اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ آفس کو ارسال کی گئی تھی, تو یہ اب واپس مل گئی ہیں. اس کے علاوہ جناب اب آ جائیں ذرا اس کیس کے اوپر. سنی اتحاد کونسل کا جو مخصوص نشستوں کا کیس تھا, لائیو کوریج آج اس کی دکھائی جا رہی تھی ویب سائٹ کے اوپر بھی اور یوٹیوب چینل کے اوپر بھی. فیصل صدیقی صاحب جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے تھے اور فل بینچ جو ہے وہاں پہ موجود تھا. تو چیف جسٹس قاضی فائز جو ہے اس کی سربراہی کر رہے ہیں. تو کل جسٹس جمال مندوخیل نے ایک سوال کیا تھا کہ پی ٹی آئی نے بطور جماعت الیکشن کیوں نہیں لڑا, تو سلمان اکرم راجہ نے اس متعلق درخواست دی تھی جو منظور نہیں ہوئی تھی. تو فیصل صدیقی نے کہا کہ جی اس میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا, اسی لیے سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے پہلے فہرست جمع نہیں کرائی. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ بات ایک بار دہرا دیں. اس پہ فیصل صدیقی نے کہا جی میں اس میں کوئی تنازع نہیں ہے, سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا. چیف جسٹس نے استفسار کیا آپ تنازع کی بات کیوں کر رہے ہیں, بس یہ کہیں کہ الیکشن نہیں لڑا, فل سٹاپ. اچھا اس کے اندر میں بار بار جو ہے جو پوری سماعت ہوئی اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز میں نوٹ کر رہا تھا کہ دونوں سائڈز بینچ کے اندر جو دونوں مائنڈز موجود ہیں, مثال کے طور پہ جسٹس منیب اور جسٹس اطہر من اللہ, دونوں کے حوالے سے کلیئر کٹ لگ رہا تھا کہ وہ ان کو جو ہے وہ ان سیٹوں کو سنی اتحاد کونسل کو دینے میں زیادہ مجھے اعتراض نہیں لگ رہا. تو obviously I'll still wait for the decision, I don't want to give a verdict. لیکن ایک موقع کے اوپر جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بات کی کہ جی دیکھیں آپ کو جو ہے نا اس ساری چیز کو جو ہے وہ ڈیپ ڈاؤن لاجک ڈھونڈنے کے لیے جو ہے نا سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کن حالات میں یہ سب کچھ ہوا ہے. کہ جی پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملا, بلے کے نشان کے بغیر ان کے لوگ جو ہیں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے اور اس کے بعد انہیں سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ جوائن کرنی پڑی اور اس کے بعد جو ہے وہ سیٹوں کو انہوں نے کلیم کیا. تو جب یہ بات ہوئی تو پھر بات آ گئی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان کیوں نہیں ملا. اب ظاہری بات ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں اس بینچ نے دیا ہوا تھا, تو بات جو ہے وہ چیف جسٹس کے اوپر آ گئی. تو چیف جسٹس نے پہلے اس کو ایک دفعہ ڈک کیا, 2 دفعہ ڈک کیا اس بات کہ جی وہ نشان کیوں نہیں ملا, نشان کیوں نہیں ملا. الٹیمیٹلی پھر انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا اچھا اگر اب ایسی بات ہے نا تو پھر میں بول ہی دیتا ہوں. تو بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ نشان کیوں نہیں ملا. نشان اس لیے نہیں ملا کیونکہ ہم آپ کو بار بار یہ کہتے رہے کہ جناب آپ اپنے انٹر پارٹی الیکشن کروائیں, اور آپ نے اپنے جس طرح کے انٹر پارٹی الیکشن کروائے تھے اس کے بعد آپ کو کہا بھی گیا کہ آپ صحیح طرح اپنے انٹر پارٹی الیکشن کروائیں, لیکن آپ نے نہیں کروائے جس کی وجہ سے نشان جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے گیا. تو اس موقع کے اوپر بینچ کے اندر موجود ایک اور جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ابھی اس کو ڈسکس مت کریں, یہ معاملہ آلریڈی ریویو کے اندر ہے, تو بہتر ہے کہ ابھی ہم اس کو ڈسکس نہ کریں. تو چیف جسٹس نے تھوڑا سا ذرا اریٹیٹ ہو کے کہا, انہوں نے کہا نہیں یہاں پہ فیکٹس جو ہیں وہ درست ہونے چاہیے, بار بار جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب جیسے بڑا کوئی ظلم ہو گیا, یہ سب کچھ ہو گیا. جب آپ ایک چیز نہیں کریں گے تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ یہ نکلے گا. پھر اس کے بعد ایک اور جو پوائنٹ آیا وہ یہ تھا کہ بلے کا نشان اگر نہیں ملا تو بلے کا نشان ان لوگوں نے ویسے کیوں نہیں مانگا. انہوں نے بطور اگر آزاد امیدوار بھی یہ الیکشن لڑ رہے تھے تو بلے کا نشان تو فری ہو گیا تھا. تو جو جتنے ان کے آزاد امیدوار تھے یہ کہتے تھے کہ جی ہم پاکستان تحریک انصاف کے بے شک سپورٹڈ ہیں, تو آپ ہمیں بلے کا نشان جو ہے وہ اوارڈ کریں. تو اس کے اوپر پھر بحث شروع ہوگی کہ کیا جب ایک بلے کا نشان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے لے لیا گیا تھا تو کیا اس کے بعد وہ کسی آزاد امیدوار کو دیا جا سکتا تھا اگر کوئی وہ کلیم کرتا, کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا پھر آزاد امیدوار ہوتا, آزاد امیدوار تو ویسے بھی ہوتے ہیں. تو وہ کوئی اور اگر کوئی کلیم کر دیتا کہ جناب مجھے دیں, مجھے چاہیے, جبکہ اس طرح ہوا بھی بہت سے حلقوں کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹڈ کینڈیڈیٹس تھے ان کے سامنے پی ٹی آئی کے دیگر وہ کینڈیڈیٹس کھڑے ہو گئے جن کو ٹکٹ نہیں ملے ہوئے تھے, اور انہوں نے کلیم کرنا شروع کر دیا کہ جی ہم پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں. تو انٹرسٹنگ بات یہاں پہ میرے خیال میں ایک جو مجھے ایک چیز کی غلطی نظر آئی, یا ہو سکتا ہے بہتر فیصل صدیقی صاحب نے بہتر سمجھاؤ, وہ یہاں پہ یہ بات کہہ سکتے تھے کہ جی چلیں ہم نے نہیں مانگے, ہمارے کینڈیڈیٹس نے نہیں مانگے, لیکن کیا الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان کسی اور کو دیا پورے پاکستان میں صوبائی اسمبلی کے اندر یا قومی اسمبلی میں؟ چلیں ہم نے تو نہیں مانگے نا, ہم سے تو غلطی ہوگی, لیکن ہم نے تو اس لیے نہیں مانگے کیونکہ انہوں نے کہی یہ بات, انہوں نے کہا ہم نے تو اس لیے نہیں مانگے کیونکہ اگر یہ آپ کا نشان ہم مانگتے تو آپ کے دیے ہوئے فیصلے کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہو جاتی یا توہین لگ جاتی, کیونکہ آپ نے بلے کا نشان جو ہے وہ روک لیا تھا. تو اس کے اوپر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے اس فیصلے میں یہ تو نہیں کہا تھا کہ بلے کا نشان لاک ہو گیا یا فریز ہو گیا, اب اس کو کوئی مانگ نہیں سکتا, کوئی بھی مانگ سکتا ہے, کوئی مانگ لیتا. اچھا لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بلے کا نشان جو ہے پورے پاکستان میں کسی حلقے میں چاہے صوبائی یا قومی اسمبلی میں کہیں پہ بھی الاٹ نہیں کیا گیا,
اور وہ فریز ہی ہوا. اب وہ چاہے الیکشن کمیشن نے اس کی انٹرپریٹیشن غلط کی تھی یا کچھ بھی تھا, لیکن اسے روک دیا گیا, اسے کسی کو الاٹ نہیں کیا گیا. تو ایک پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پہ یہ ڈسکس ہوا. اس کے بعد آگے چل کے ایک اور جو مدعا جو بڑا انٹرسٹنگ تھا, جو پھنس گیا جا کے, وہ اس بات کے اوپر تھا کہ کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ سیٹیں ان لوگوں کو دی جائیں, کیونکہ یہ تو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے ہیں, اور آزاد حیثیت میں اگر یہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں اور انہوں نے ایک ایسی سیاسی جماعت کو جوائن کر لیا جو سرے سے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہی نہیں ہے, جس نے الیکشن ہی نہیں لڑا, تو کیا وہ ایک باہر کی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ایک پوائنٹ یہ تھا. دوسرا پوائنٹ پھر یہ آیا کہ لیٹس سے اگر یہ لیٹس سے 350 یا 342 کا جو ایوان ہے, اس کے اندر اگر فار ایگزامپل صرف 2 ممبر جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں سے الیکٹ ہوتے ہیں, 1 منٹ کے لیے سمجھ لیجئے کہ 2 لوگ جو ہیں وہ صرف سیاسی جماعتوں سے آتے ہیں, باقی سب آزاد امیدوار آ جاتے ہیں اور وہ سب کے سب آزاد رہتے ہیں, تو کیا خواتین اور مخصوص نشستیں جو ہیں ان 2 سیاسی جماعتوں میں بڑھ جائیں گی سب کے سب, جن کے صرف ایک ممبر وہاں پہ موجود ہیں؟ تو یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا. اچھا 1 منٹ کے لیے پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ فار ایگزامپل قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے اندر نہیں آتی, فار ایزمپشن کہ جی نہیں آتی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خواتین اور مخصوص نشستیں کس میں بانٹی جائیں گی؟ کیونکہ باقی تو سارے آزاد کھڑے ہوئے, تو تب کیا ہوگا؟ تو اس کے اوپر بھی چیف جسٹس نے وہاں پہ یہ ریمارک دیا کہ بھائی بات یہ کہ یہ تو پھر جنہوں نے آئین یا قانون بنایا ہے ان کو لکھنا چاہیے تھا کہ تب کیا ہوگا. اب چونکہ انہوں نے نہیں لکھا ہوا تو پھر ہم اس کی ایزمپشن کس طرح کریں؟ نہ آپ جو ٹوٹل پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں نہ ان کو کم کر سکتے ہیں کہ جی اچھا جی چونکہ یہ باقی سارے آزاد ہیں, یہ جو 77-78 سیٹوں کا مسئلہ پڑا ہوا ہے, تو پھر جناب یہ لاٹری نہیں ہوں گی کسی کو. اور یہ سارے ایوان جتنی بھی صوبائی اسمبلیاں ہیں سوائے بلوچستان کے, کیونکہ باقی جگہوں پہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹوں کا رولا پڑا ہوا ہے اور قومی اسمبلی میں پڑا ہوا ہے, تو پھر کیا ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ ساری سیٹیں کیا خالی رہیں گی؟ تو یہاں پہ یہ مدعا جو ہے وہ آپس میں پھنسا ہوا ہے. بہرحال یہ معاملہ ابھی چل رہا ہے. فیصل صدیقی صاحب نے جناب کہا ہے کہ چیف جسٹس کہہ رہے تھے کہ جناب اس کو اب ہم جو ہے وہ تقریباً 24 جون کا جو ہفتہ ہے اس کے اندر دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی, اور وہ تقریباً کہہ رہے تھے کہ میں گھنٹہ اور لوں گا اس معاملے کے اوپر. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں سکندر صاحب, انہوں نے کہا کہ جی میں 1.5 گھنٹہ جو ہے میں 1.5 گھنٹہ میں بھی لوں گا. تو ایک جج صاحب نے ازراہ مذاق ان سے کہا کہ یہ 1.5 سے کیا مراد ہے, نہ 1 نہ 2, 1.5 کا کیا تک بنتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی 2-3 گھنٹے جو ہیں وہ میں نے بھی لینے ہیں. تو چیف جسٹس نے کہا کہ جی یہ معاملہ جون کے اس آخری ہفتے کے اندر جو ہے وہ, کیونکہ ویسے بھی اب گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی, آگے عید بھی آ رہی ہے, تو جون کے اس آخری ہفتے کے اندر جو ہے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کو منطقی انجام تک اب پہنچا دیا جائے گا, اس کو لنگر آن اب مزید نہیں کیا جائے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ بشرا بی بی نے جناب عدت نکاح کیس میں سزا معطل کرنے اور جلد سماعت کرنے کی درخواست پر جج افضل مجوکا نے جو ہے وہ اس مدعے کے اوپر سماعت کی. بشرا بی بی کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ جی عدت نکاح کیس میں فروری سے دلائل دے رہے ہیں, بشرا بی بی بیمار بھی ہیں. جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ عدت میں نکاح کیس کی فائل کل مارک ہوئی, 5 مرتبہ کیس کال کیا, کوئی پیش نہیں ہوا, اس لیے عدت میں نکاح کیس میں 25 جون کی تاریخ مقرر کی ہے. بشرا بی بی نے جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. وکیل نے کہا کہ عید بھی آ رہی ہے, بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست کو سنا جائے. جج صاحب نے کہا کہ آپ عید سے پہلے دلائل دینا چاہتے ہیں یا عید کے بعد؟ تو اس کے بعد اب سزا معطلی کی درخواست پر 7 جون کو جو ہے اب دلائل طلب کر لیے گئے ہیں. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشخبری آئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب سی ڈی اے کو پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کا دفتر جو ہے فوری طور پر ڈی سیل کرنے کا کہہ دیا ہے. جسٹس سمن رفعت امتیاز نے پی ٹی آئی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. انہوں نے درخواست منظور کرتے ہوئے کہا کہ سی ڈی اے نے پی ٹی آئی مرکزی سیکریٹریٹ سیل کرنے کے آرڈر سے پہلے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا. سی ڈی اے نے دفتر سیل کرنے کا آرڈر پی ٹی آئی کو نہیں بھیجا, نہ ہی اس کی کاپی بھیجی گئی ہے. تو اس سیکریٹریٹ کو جو ہے فوری طور پر ڈی سیل کیا جائے. اس کے علاوہ پنجاب میں 9 مئی کے مقدمات میں مطلوب 320 ملزمان کی گرفتاری کے لیے بڑے پیمانے پر جناب کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. آپریشن انویسٹیگیشن اور آرگنائز کرائم یونٹ کو 9 مئی کے مقدمات میں مطلوب ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک سونپ دیا گیا ہے. ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے. 320 ملزمان میں پرانے اور نئے نامزد افراد بھی شامل ہیں, اور پولیس کے مطابق 100 سے زیادہ اشتہاری قرار دیا گیا ملزمان بھی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل ہیں. مطلوب ملزمان میں متعدد خیبر پختونخوا میں بتایا گیا ہے جی پناہ لیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ مظفر آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے شاعر احمد فراد کی درخواست سے ضمانت پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے درخواست سے ضمانت جو ہے وہ مسترد کر دی ہے.
16 مئی کو آزاد کشمیر کے صحافی اور شاعر فرحاد علی شاہ کو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا، جس کے بعد وہ ان کا مقدمہ اسلام آباد کے تھانہ لوہی بھیر میں کیا گیا تھا۔ 29 مئی کو وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران لاپتہ شاعر احمد فرحاد کی گرفتاری ظاہر کر دی، اور اسی دن شاعر احمد فرحاد کے خلاف تھانہ دھیر کوٹ آزاد کشمیر میں درج فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR سامنے آئی۔ رپورٹ کے مطابق ان کے خلاف FIR کار سرکار میں مداخلت کی دفعہ 186 کے تحت جو ہے وہ درج کی گئی ہے۔ اس کے متن میں کہا گیا ہے کہ کوہالہ چوک کی جانب سے آتے ہوئے کیری ڈبے کو چیک پوسٹ پر روکا، گاڑی کے ڈرائیور سے شناختی کارڈ طلب کیا گیا، گاڑی میں بیٹھے ایک شخص کی جانب سے پولیس سے بدتمیزی کی گئی۔ تو پہلے یہ غائب ہو گئے تھے، بعد میں پتہ لگا کہ جناب انہوں نے پولیس والوں سے بدتمیزی کی ہے، اس کے اوپر جو ہے ان کا پرچہ کاٹ دیا گیا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب 5 سابق نیوی افسران کی سزائے موت پر عمل درآمد کرنے سے جو ہے وہ روک دیا ہے، جنہیں کراچی میں قائم نیوی ڈاک یارڈ حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں کورٹ مارشل کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے ڈاک یارڈ حملہ کیس میں فیئر ٹرائل نہ ملنے کی نیوی افسران کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ اس میں کہا گیا کہ درخواست گزار کے مطابق انہیں جنرل کورٹ مارشل میں سزائے موت سنائی گئی۔ درخواست گزاران کے مطابق انہیں جنرل کورٹ مارشل کے دوران وکیل کی معاونت فراہم نہیں کی گئی۔ وکیل نے کہا کہ جی ملزمان سے شواہد اور کورٹ آف انکوائری کی دستاویزات بھی شیئر نہیں کی گئیں۔ اس میں کہا گیا کہ درخواست گزار کے وکیل کے مطابق ان دستاویزات تک رسائی کے بغیر سزائے موت کے خلاف اپیل فائل کی گئی، جو مسترد ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملزمان کے وکلاء کو دستاویزات تک رسائی کا حکم دیا۔ عدالتی حکم پر وکلاء کی دستاویزات تک محدود رسائی فراہم کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ چیف آف اس سلسلے میں حکم نامے کے مطابق فریقین چیف آف نیول اسٹاف کا موقف بما وجوہات عدالت میں جمع کرائیں اور بتایا جائے کہ چیف آف نیول اسٹاف کو دستاویزات تک رسائی ریاست کے مفادات کے برخلاف کیوں لگتی ہے، اور چیف آف نیول اسٹاف کا موقف 3 ہفتوں میں عدالت میں سرب و مہر لفافے میں جمع کرایا جائے اور کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے 1 جولائی 2024 کو مقرر کیا جائے۔ اس کے علاوہ جناب ایک جو نئی کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے، سینئر اداکار ہیں بہروز سبز باری صاحب، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے، اور اس پوڈ کاسٹ میں انہوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بارے میں کافی فیوریبل قسم کے ریمارکس دیے، لیکن فیوریبل ریمارکس دیتے دیتے مٹھا کچھ زیادہ ہی ڈال دیا۔ انہوں نے کہا یہ قیدی نمبر 804 جو ہے نا یہ واپس آئے گا، یہ ہو نہیں سکتا، میں 24 سال سے جو ہے میں اس کو جانتا ہوں، اور میں نے اس کے ساتھ شوکت خانم میں جو ہے میں نے بہت کام کیا ہے۔ یہ عمران خان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ کوکین کا بھی، میں نے نہیں بتایا کوکین کس طرح پینے، لیکن انہوں نے اشارہ بھی کر کے بتایا کہ وہ کوکین لیتے ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، عمران خان کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں عمران خان کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کئی مرتبہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ شراب پی ہے، لیکن خان صاحب نے کبھی ایک ڈرنک سے زیادہ کبھی نہیں پی۔ تو یہ فرط جذبات میں جو ہے میرے خیال میں وہ بہت کچھ بول گئے۔ اب اس کے اوپر نا سوشل میڈیا کے اوپر ایک عجیب بحث شروع ہوگی کہ پائے نے فیور کیتی جے کہ انہوں نے خلاف گل کیتی ہے، کہ مطلب آپ نے یہ بتایا کہ جناب انہوں نے کبھی بھی ایک ڈرنک سے زیادہ جو ہے وہ نہیں پی۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ آپ اس لیڈر کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو کہ اسلامک ٹچ بھی دیتا ہے اپنی ہر بات کے اندر۔ ابھی کل پچھلے ویلاگ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا والوں کو یہ کہا کہ جناب یہ آپ جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں۔ تو اب جو بندہ یہ نعرے مار رہا ہو کہ آپ جہاد کر رہے ہیں، اس کے بارے میں فیصل سبزواری صاحب یہ بہروز سبزواری صاحب جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ جناب وہ ایک ڈرنک سے زیادہ نہیں لیتے تھے وہ۔ تو اس کے اوپر جو ہے بڑے تبصرے اور تجزیے ہو رہے ہیں۔ پھر لوگ جو ہیں وہ وسیم اکرم صاحب کا بھی ایک پرانا ایک انٹرویو نکال کے دکھا رہے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ بار میں بھی جا کے وہاں پہ دودھ پیتے تھے۔ تو یہ کیا کہہ دیا ہے بہروز سبزواری صاحب نے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ بہروز سبزواری کا کیا حال ہوتا ہے اس قسم کی بات کہنے کے اوپر، لیکن بات وہ ان کی فیور میں کر رہے تھے، لیکن فیور کرتے کرتے جو ہے وہ ان کو مطلب بہت زیادہ آگے لے گئے۔ تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب بھارتی الیکشنز کے حوالے سے اب کچھ بات کر لیتے ہیں۔ تو بھارتی الیکشنز کے اس وقت جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو جو ریزلٹس میرے سامنے شو ہو رہے ہیں اس میں NDA جو BJP کی بیسکلی الائنس جو ہے اس نے 296 سیٹیں جو ہے وہ فی الحال جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان ریزلٹس کے مطابق۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لیڈ ہے، ابھی یہ کنفرم جو ہے وہ بھی ہو جائے گا آئندہ چند گھنٹے کے اندر، لیکن فی الحال نمبر جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے۔ جبکہ کانگریس والا جو الائنس ہے انڈیا اس کی جناب سیٹیں 230 کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہیں، اور ادرز یعنی کہ جو انڈیپینڈنٹ یا دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں جو اس الائنس کا حصہ نہیں ہیں 17 سیٹیں ان کی بتائی جاتی ہیں۔ اب اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف پاکستانی چینلز کے اوپر جو ہے مختلف طریقے سے اسیس کیا جا رہا تھا۔ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ناکام ہو گیا نریندر مودی جو ہے وہ اس کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ دیکھیے بی ریئلسٹک، اصل سچویشن جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ
آپ نے ویسے بیٹھ کے مودی کو گالیاں دینی 100 دفعہ دیں, بہت ہی پیڑا انسان ہے, مجھے بھی بہت برا لگتا ہے, لیکن جب آپ انالیسس کریں نا تو پلیز ریئلسٹکلی کریں. حقیقت یہ ہے کہ اسے 272 کا ہنسا چاہیے تھا, 296 پہ وہ آ گیا ہے. حکومت تو وہ بنا رہا ہے, حکومت کے نمبر تو اس کے پورے ہو گئے, ایک بات. لیکن جو انہوں نے پروپیگیٹ کیا ہوا تھا نا, اور ان الیکشن سے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب کی بار 400 پار, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس مرتبہ ہم 400, پہلے ان کے کوئی 352 353 تھے 2019 کے اندر, اس مرتبہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم 400 بھی ٹپیں گے, ہم تقریباً 50 سیٹیں جو ہیں وہ اور لیں گے. ہوا یہ ہے کہ 50 سے زیادہ سیٹیں کم ہو گئی ہیں, لیکن ابھی بھی وہ حکومت بنانے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. ایک بات تو یہ. اچھا, دوسری بات یہ کہ دوسرا وہ جو کانگریس کا جو الائنس ہے, ان کے لیے خبر یہ ہے کہ کانگریس نے اس سے پہلے جو ہے وہ تقریباً کوئی 50 کے آس پاس سیٹیں جیتی تھیں 2019 میں, اتنی بری پرفارمنس تھی ان کی. اس مرتبہ جو ہے وہ 100 سے اوپر سیٹیں, 100 103 104 سیٹیں وہ لوگ جیت رہے ہیں. میں صرف کانگریس کی بات کر رہا ہوں, لیکن ان کا جو الائنس ہے وہ تقریباً کوئی 224 کے آس پاس جو ہے وہ 230 کے آس پاس جو ہے وہ سیٹیں جیت رہا ہے الائنس ان کا جو ہے, تو پہلے سے بہتر پرفارمنس دی ہے. دوسری بات یہ, اب مودی کے یہ نمبر کم کیوں ہوئے ہیں اور اس کے اب اثرات کیا ہو سکتے ہیں. مودی کے نمبر جو ہیں وہ دو چار وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کم ہوئے ہیں. ایک تو کسانوں کا جو پروٹیسٹ تھا, اس کسانوں کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ بی جے پی سے ہٹ گیا اور اس نے بی جے پی کے خلاف ووٹ دیا یا ان کے الائنس کے خلاف ووٹ دیا ہے, اور وہ ووٹ بینک جو ہے کانگریس نے بہت گین کیا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 70% جو ووٹ بینک ہے یا جو سیٹیں ہیں وہ رورل انڈیا یا دیہی بھارت جو ہے وہاں پہ کانگریس کو بوسٹ ملا ہے یا ان کے الائنس کو بوسٹ ملا ہے, اور بی جے پی کو وہاں پہ ڈز لگی ہے. بی جے پی نے البتہ جو اربن ایریاز تھے, جو بڑے بڑے شہر تھے, وہ سیکیور کرنے میں وہ کامیاب رہی ہے. یہ ان کی پرفارمنس ہے. اس سے پہلے عام آدمی پارٹی جو ہے کیجریوال کی, اس نے پچھلی دفعہ 1 سیٹ جیتی تھی, اس مرتبہ اب تک 3 سیٹیں وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ گرفتار ہیں اس وقت, کیجریوال جو ہیں وہ گرفتار ہیں. آندھرا پردیش کے اندر جو ہے وہ اس سے پہلے جو میں دیکھ رہا تھا جیو کے اوپر کہ پتہ نہیں کسی کو ہو گیا, آندھرا پردیش کے اندر بھی بی جے پی کا برا حال ہو گیا. یہ غلط انفارمیشن ہے. بیسکلی وہاں پہ جو پارٹی جیتی ہے وہ بھی بی جے پی کی الائنس پارٹی ہے جو وہ جیتی ہے. تو یو ہیو ٹو لک ایٹ دس. اچھا, دوسری بات یہ, اس کے اثرات کیا ہوں گے. کوڈ بی اینی تھنگ. ایک تو اس مرتبہ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے, مطلب بھارتی الیکشن سے پہلے پاکستانی بارڈر کے اوپر یا اس قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوئی, ورنہ عام طور پہ ہمیشہ بھارتی الیکشن سے پہلے نریندر مودی کے ہوتے ہوئے کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے. اس مرتبہ کم از کم ایسی کوئی حرکت نہیں ہوئی کہ وہ اس کو جو ہے نا پاکستان اینٹی پاکستان کارڈ جو ہے اس کو پلے کرے. کیا ہے کارڈ انہوں نے پھر بھی پلے کیا, لیکن کوئی کام ایسا نہیں ہوا, کوئی ایسا بارڈر ہاٹ نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے جو ہے کوئی ایسی حرکت ہو. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 2024 ایک ایسا سال ہے کہ جہاں پہ دونوں ملکوں کے اندر نئی حکومتیں آ گئی ہیں. بھارت کے اندر بھی آ رہی ہے اور پاکستان میں آلریڈی آ چکی ہے. تو دونوں ملک جو ہیں وہ نئی نئی حکومتوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ٹینیور کا آغاز کر رہے ہیں. اور دونوں حکومتیں ایسی حکومتیں ہیں جو ماضی میں ان جو دو جماعتیں ہیں وہ ماضی میں آپس میں ان کانٹیکٹ رہی ہیں. یعنی کہ مسلم لیگ نون, جب مودی جو ہے وہ پاکستان آیا تھا اور بڑے میاں صاحب کے گھر تک آیا تھا, اور وہاں پہ مودی جو ہے دوبارہ آنے لگا ہے, تو ایک ونڈو نکل سکتی ہے کہ حالات کو بہتر کیا جا سکے, ٹھیک کیا جا سکے, اگر تو ول پاور ہوئی. لیکن دوسری جانب اس کا جو فال بیک ہے وہ یہ ہے کہ مودی کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ میرا ووٹ بینک کم ہو گیا ہے, پہلے سے میری سیٹیں کم ہو گئی ہیں, تو اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ اور بھی زیادہ اینٹی پاکستان ریٹرک جو ہے وہ اور بھی زیادہ کرنا شروع کر دے. اور پہلے بھی اس نے جو بیسکلی ووٹ بینک کیا ہے وہ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہوئے, جو ٹپکل ہندو ووٹ بینک ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بہت زیادہ اسے کیش ان کرنے کی اس نے کوشش کی ہے. تو کچھ پتہ نہیں کہ فرسٹریشن کے اندر وہ اور اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ شروع کر دے. وی ڈونٹ نو واٹ ہیپنس. لیکن میری نظر میں دونوں ملکوں کے پاس یہ ایک موقع ہے کہ مودی اتنا تگڑا نہیں رہا ہوا جتنا تگڑا وہ ہوتا تھا, اور دونوں سائڈز کے اوپر جو ہے نئی حکومتیں اپنے ٹینور کا آغاز کر رہی ہیں. سو میرے خیال میں ہمیں پھر بھی پر امید ہونا چاہیے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہ اور بات ہے, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ کسی طرح امن آ سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.